دیکھو فتویٰ جب آپ لیتے ہو نا کہیں سے، اس میں شخص سے نہ لیا کرو، اداروں سے لیا کرو. شخص کی غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر علاج میں بھی جب ایک ڈاکٹر ایک کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے موٹے آپ علاج اس سے کراؤ گے، لیکن کوئی بڑا مسئلہ ہوگا تو آپ ہاسپٹل جاؤ گے، کیونکہ وہاں کا ڈاکٹر اگر کوئی بھی الٹا سیدھا کچھ لکھ کے دیتا ہے نا تو رسپانسبلٹی اس ہاسپٹل کی ہوگی. میں نے یہ چیز دیکھی ہے مذہبی اسکالرز میں، جو صحیح اسکالرز ہیں، مفتیوں کی بات کر رہا ہوں، ان میں بھی پرسنلی جب کوئی کر رہے ہوتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، لیکن جب ادارے کی سطح پہ آپ فتویٰ لیتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا، پھر گڑبڑ آسان نہیں ہوتی. یہ بڑے بڑے ادارے ہیں، دارالعلوم کورنگی ہے، جامعۃ الرشید ہے، بنوری ٹاؤن ہے، آپ کا جامعہ امدادیہ ہے لاہور میں، جامعہ اشرفیہ ہے لاہور میں، پشاور میں اکوڑا خٹک ہے. یہ سارے بڑے بڑے ادارے ہیں جن میں مفتیان کرام کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے. یعنی مفتی پھر انہوں نے کس سے فتویٰ سیکھا، پھر انہوں نے کس سے سیکھا. یہ پورا آج تھوڑی یہ مسئلے وجود میں آ رہے ہیں کہ جی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو پہلی دفعہ، یہ تو 1400 سال سے پیش آ رہے ہیں. جدید مسائل میں تو بینکنگ کا مسئلہ ہے، تکافل اور انشورنس کا مسئلہ ہے، فارسٹ ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے. یہ جدید مسائل یہ بہت تھوڑے سے ہیں. ان مسائل میں بھی آپ ادارے کی تحقیق کو فالو کریں. آپ ادارہ کیا کہتا ہے، اس میں اگر اداروں میں اختلاف ہو رہا ہے پھر آپ گنجائش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یار بھائی اس میں بڑے بڑے اداروں کا ہی مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے، لیکن وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، وہ بہت اس کی نوعیت بہت کم ہوتی ہے. تو اداروں سے فتویٰ لیا کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات یہ کہ اپنے دل میں، ہمارے حضرت حکیم علماء نے ایک زبردست بات کی ہے کہ یہ جو فکر آخرت ہے نا، فکر آخرت یہ ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی. جادوگروں نے ہزاروں سانپ پھینکے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، ایک لاٹھی زمین پہ ڈالی، ایک ہی دفعہ میں اس نے ہزاروں سانپ کو نگل لیا. تو یہ جو فتنے ہیں نا مختلف قسم کے، ایک فتنہ شیطان آپ کو دین پہ چلنے نہیں دیتا، بلکہ شیطان سے پہلے اپنے نفس کا فتنہ. آپ دین پہ چلنا چاہتے ہو لیکن دل ہی نہیں چاہتا، نماز پڑھنا چاہتے ہو دل نہیں چاہتا، داڑھی رکھنا چاہتے ہو دل نہیں چاہتا، عورت پردہ کرنا چاہتی ہے دل نہیں چاہتا، حرام سے بچنا چاہتے ہو دل نہیں چاہتا. ایک تو یہ دل کا فتنہ ہے. دوسرا شیطان کیا کرتا ہے کہ جس چیز کا دل چاہ رہا ہے برائی کا، ضمیر کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو، شیطان مزین کر دیتا ہے، ابے ایسے ہی ہے، ابے بھائی ایک دفعہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک دفعہ سٹا لگا لیتے ہیں، اتنے لوگ پائپ کے نیچے بیٹھ کے لگا رہے ہیں، ہم نے بھی ایک لگا لیا ٹرائی کرنے کے لیے نا، تو ٹرائی کرتے کرتے آپ بھی چرسی بن گئے. یہ کام کس نے کرایا؟ شیطان کہتا ہے گناہ کر لے بعد میں توبہ کر لینا. اس طرح کے نا ٹوپیاں کرا کے مزین کرتا ہے گناہ. تیسرا فتنہ ہے گمراہی کا. علمی لحاظ سے لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا نا، طلاق پہ اتنے فتوے مارکیٹ میں ملیں گے، لیبل سب پہ کیا لگا ہوا ہے، قرآن و سنت. ان تمام فتنوں کا جو خاندانی علاج ہے نا، آخرت کا خوف. یہ ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، سارے سانپوں کو ایک ہی سانس میں وہ نگل گئی. آخرت کا خوف. دنیا مسافر خانہ ہے، آخرت ٹھکانہ ہے ہمارا، رہنا وہاں ہے. یہ آپ نے اپنے اندر کوالٹی پیدا کر لی، انشاءاللہ کوئی فتنہ آپ کو فتنوں میں مبتلا نہیں کرے. کیوں؟ جب یہ خوف پیدا ہوگا نا، پھر آپ وہی سوچو گے جو سوچنا بنتا ہے. پھر آپ بولو گے نہیں بھائی میں کیسے یہ برائی کر لوں. دیکھو مجھے یاد ہے، میں نے اپنے بچپن میں نا کسی نوجوان کو کسی برائی میں دیکھا. کسی لڑکے کو کسی برائی نہیں ہوتی، غیر اخلاقی برائی ہوتی ہے. اب ہمارا کوئی دوست تھا، میرے منہ سے نکل گیا کہ یار اس کو میں نے اس کا نام لیے بغیر کہ یار ایک لڑکا ہے، اس کو میں نے کسی برائی میں دیکھا ہے. اب وہ جو بندہ ہے نا جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے کہا کہ یار اس کا نام بتاؤ. مجھے کہا کہ کیا کرو، اس کا نام بتاؤ کون تھا. اچھا میں نے وہ اخلاقی برائی بھی بتا دی کہ یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اس کو، یعنی بظاہر بڑا نیک بنتا ہے لیکن دیکھو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میں نے نام نہیں بتایا. اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے اس کا نام بتاؤ. میں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے نام سے بھائی؟ کہہ رہے ویسے ہی مجھے پتا تو چلے. میں نے کہا آپ کو اس کا نام پتہ چلنے سے کوئی نہ فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. یا تو ہوتا نا کہ جیسے کسی نے پیسوں کے معاملے میں گڑبڑ کی ہے تو میں نام بتا دوں تاکہ آپ پیسوں کے معاملے میں اس سے ہوشیار. اس کا پرسنل زنا کیا اس نے، یا کوئی اور اسی ٹائپ کا کوئی گناہ کیا، فوش فلمیں دیکھ رہا تھا یا زنا کر رہا تھا اسی ٹائپ کا گناہ جو ایک انسان کا پرسنل ہوتا ہے لیکن ہوتی برائی ہے وہ. مجھے یاد ہے اس بندے نے 1 گھنٹہ مجھ سے اگلوانے کی کوشش کی ہوگی کہ یار اس بندے کا نام بتا دو. الحمدللہ 1 گھنٹہ اس نے ہر طرح کی دھمکیاں دی، زور دیا، ہر طرح سے کوشش کی. میں نے 1 گھنٹے میں بھی اس کا نام زبان پہ کیوں نہیں لایا. میں کوئی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف کچھ واقعات سنانے پڑتے ہیں نا موٹیویشن کے لیے، تاکہ آپ جو مضمون بیان کر رہے ہو وہ سامنے والا سمجھے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی میں اگر اس کا نام آپ کو بتاؤں گا، قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ تو نے ایک آدمی نے چھپ کے گناہ کیا، تو نے دیکھ لیا اس کو، تو تو نے کس دلیل کی بیس پر اس کو ایکسپوز کیا ہے، اس کو
اس کی غیبت کی تو نے کس دلیل کی؟ تو میرے پاس کیا جواب ہے یار؟ آپ اس کا جواب لے آؤ تو میں بتا دوں گا اس کا نام. اب یہ چلاک لوگ جو ہوتے ہیں نا، چلاک، یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں نا، گھماتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہاں یہ تو ایک واضح زبردست ایک بات، کیونکہ اس کو بھی پتا تھا کہ یار یہ بات تو دلیل تو بالکل ٹھیک ہے. کہہ رہے ہاں یہ بات تو آپ نے مفتی صاحب، مولانا صاحب، اس وقت میں مفتی نہیں کہلاتا تھا، مولانا کہلاتا تھا، مولانا صاحب آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے، یہ تو واقعی یہ تو بالکل غلط ہے. پھر بات گھما کے اچھا ویسے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس بندے کا نام کیا ہے. مجھے خیال ہوا کہ یار میں تو اگر بتا دیا نا تو جو جس نے یہ برائی کی ہے وہ قیامت میں الٹا لٹکے نہ لٹکے میں لٹک جاؤں گا بہرحال. مزے وہ کر رہا ہے، عذاب کس کو ہوگا؟ اللہ بولے گا کس دلیل کس بیس پہ تو نے اس کو ذلیل کیا؟ بھائی وہ میں جانوں، میرا جرم کیا نا اس نے، وہ میں جانوں، وہ جانے، توبہ کرے وہ، تو کس بیس پہ اس کو دنیا کے سامنے بتا رہا ہے؟ میں بار بار، کیونکہ وہ تھا بھی کوئی تھوڑا سینئر نا، پرانا، کوئی جس سے آدمی کی جان چھڑانا بھی آسان نہیں ہوتی، پیچھے پڑ گیا. میں نے کہا میرے، پھر جب میں آخر میں نے کہا بھائی تو نا 6 سال 10 سال 20 سال بھی چپک کے بیٹھا رہے گا نا، یہ دماغ سے نکال دو کہ میں اس کا نام زبان سے نکالوں گا، کیونکہ میرے پاس اس عمل کی کوئی دلیل، اس کے ناجائز ہونے کے تو پیش. پھر میں نے کہا آپ اگر یہ گناہ کر رہے ہوتے، آپ چاہتے کہ میں دوسروں کے سامنے بیان کروں؟ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ مجھ سے فیوچر میں یہ اللہ ہم سب کو بچائے گناہ ہو گیا، میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو بتاؤ جو کام آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے کے لیے کیوں کر رہے ہو بھائی وہ. اور مجھے اس پہ بھی حیران، اس کی بھی داڑھی جو یہ بات کر رہا تھا، اس کی بھی ٹوپی، 5 ٹائم کا نمازی. مجھے خیال ہوا کہ یار ہمیں، حالانکہ ہم کو بہت نیک نہیں ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اور اس کمبخت کو ڈر نہیں لگا. اور پھر آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اللہ نے اس کو ذلیل کیا سب کے سامنے، وہ کسی جرم میں پکڑا گیا. کیونکہ جو دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے نا دنیا میں، اللہ اس کے عیبوں سے تو پردہ اٹھاتے ہیں. تو یہ بہت خوف جب خدا کا نہیں ہے تو ہر چیز پہ حلال کا لیبل لگ جائے گا. آپ نے کسی کے گناہ کو دنیا کو بتانا ہے تو ایکچولی کر کے نا اصل میں بتانا چاہیے کہ بندہ کیسا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. ایسے بھی کر دیتے ہیں لوگ، ابے میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے. ہو گیا تو آج نالج کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پتہ چلے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ویسے ہی بتا دو یار لوگ یہ جرم کر رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو جب خدا کا خوف نہ ہو میرے بھائی، دلائل کے تانے بانے ہرات. جیسے اس نے نا 1 گھنٹہ مجھے دلائل دینے کی کوشش کی، ایکچولی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، مجھے پتا تھا اس کو ٹھڑک ہے. کیونکہ جب کسی کا گناہ پتہ چلتا ہے نا آپ کو، تو پھر آپ اس کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں. کم از کم وہ آپ کی نظر میں ہمیشہ کے لیے برا تو بنے گا. اب کل کوئی آپ کو نصیحت کرے گا، وہ تو آپ بولیں گے ابے تو ہمیں نصیحت نہیں کر، ہمیں پتا ہے تو کہ تو کیا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کل وہ فنٹر بن کے سمجھا رہا ہے، ایکچولی یوں نہ کیا کرو گے، ابے تو رہنے دے، ہمیں پتا ہے تو ہمیں نہیں سمجھا. تو یہ سب چیزیں کام آتی ہیں فیوچر میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے میرے بھائی، خدا کا خوف اگر نہیں ہے تو سب کچھ کیا ہے؟ حلال. اور خدا کا خوف اگر ہے تو غلطی سے بالفرض اگر گناہ ہو بھی جائے نا انسان سے، اس پہ غلط دلائل کے لیبل نہیں لگائے گا، خدا کے سامنے روئے گا. خطا حضرت آدم سے بھی ہوئی تھی نا، توبہ کی انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. شیطان سے بھی ہوئی، توبہ کی شیطان نے بولا بھائی ہم صحیح ہیں، ہم کیوں سجدہ کریں بھائی. اب تک اکڑا ہوا ہے شیطان، اب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار. آپ کہیں اس کو وزیر اعظم پہ فٹ نہ کر دیں، اس کو اس پہ فٹ نہ کر دیں. تو وہ ایسا، یعنی کہا جاتا ہے کہ اگر اب اللہ آدم علیہ السلام کو لائے نا، شیطان کو بولے اب سجدہ کر لے، میں توبہ قبول کر لوں گا، شیطان اب بھی نہیں کرے گا. وہ کہے گا نہیں جاؤ، ایسا اکڑا ہوا ہے وہ. تو اس لیے آج کا دور فتنوں کا دور ہے، جس نے جو کرنا ہوتا ہے دلائل کے لیبل لگا کے کر لیتا ہے.